اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیج دیں محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ایک گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا اور وہ گفتگو کا سلسلہ آج اپنے اختتام کی منزل پر پہنچ رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں برابر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ خمسہ مجالس جو شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے تعلق سے منعقد ہوتا ہے اور جس میں جو گفتگو کا محور ہے وہ ذات جناب فاطمہ زہرا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نے کچھ آپ کی خدمت میں کل عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج تھوڑی دیر اپنی بات عرض کر کے بات کو مختصر کروں گا اور بات کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے، اسلام جس کے متعلق لوگوں نے بڑی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے، اسلام بڑا فلیکسیبل مذہب ہے۔ دین ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے اندر بڑی سختی ہو، بڑا کٹر پنتھی ہو، جس کے اندر ذرا سی بھی کوئی لچک نہ ہو۔ ہمارا مذہب ایسا مذہب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ خود دیکھیے، جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، جو واجب عبادتیں ہیں، جن کے لیے کہیں پر ایکسکیوز نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، ان کے اندر بھی اسلام آپ کو آسانیاں فراہم کرتا ہے اور آپ کو آسانیاں پیدا کراتا ہے اور دیتا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑی چیز جو نماز، جو اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی نماز کے اندر فلیکسیبلٹی ہے۔ آپ تندرست ہیں، توانا ہیں، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے۔ ایسا اسلام نے نہیں کہا کہ ہر حال میں کھڑا نہ ہوا جا رہا ہو تب بھی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، ایسا مذہب نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے۔ لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیجئے، تو یہ آپ کی نماز مانی جائے گی اللہ کی سرکار میں، اس لیے کہ عبادتوں کا قبول کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان خود اپنا جج ہے سب سے بڑا۔ اس کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر اپنا خود انسان ہے۔
ہم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں ہم، ڈاکٹر ہم کو نہیں بتا پائے گا جیسا ہم خود اپنے لیے محسوس کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو اسلام اس طریقے کی تمام آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ ویسے ہی نماز کے بارے، روزے کے بارے میں ہے جو اسلام کی دوسری سب سے بڑی عبادت ہے کہ اگر آپ رتی برابر بھی اپنے اندر کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، بیماری محسوس کر رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں محسوس کر پا رہے ہیں کہ صاحب ہم صبح سے لے کر کے رات تک کے فاقے سے رہیں گے بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے، بیچ میں یہ گاڑی جو ہے فیل ہو جائے گی اور کوئی منزل ایسی آئے گی جہاں کے اوپر ہم کو روزہ توڑنا پڑے گا، تو مذہب یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر آپ روزہ نہ رکھیے، صحت مند ہوئیے گا، اس کی قضا ادا کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ دیکھیے آپ روزہ نہ رکھیے اور اس کے بعد آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اسلام اس کا حکم نہیں دیتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ روزہ نہ رکھیے۔ ایسے ہی حج ہے، بے شک حج واجب عبادت ہے، مگر آپ مستطیع ہوں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، اتنے پیسے ہوں کہ آپ جائیے حج کرنے کے واسطے، تب حج آپ کے اوپر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیوی بچے فاقے سے پڑے ہوئے ہیں، قرضے میں گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی قرض مانگ کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے یہ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اسلام بڑا فلیکسیبل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کے متعلق ایک غلط نظریہ اور غلط خیالات دوسروں نے پیش کیے، ویسے ہی اسی طریقے سے اسلام میں عورت کے لیے، عورت کے واسطے بھی ایک بلند اور اعلیٰ مقام ہے۔ جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، جو مذہب مخالف لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے، مذہب نے، دین نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ہے، عورت کو تو گھر کی چہار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے، عورت قیدی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز اسلام نے عورت کو قیدی نہیں بنایا ہے۔ عورت آزاد ہے، جیسے مرد آزاد ہے ویسے ہی عورت بھی آزاد ہے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے، یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ جو بھی انسان کا، آپ کا قیمتی سامان ہوتا ہے اس کو آپ حفاظت سے رکھتے ہیں، اس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، اس کو یہیں نہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسلام عورت کو ایک قیمتی چیز تصور کرتا ہے، تبھی اس کو حفاظت سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کہ اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ہے، قیدی ویدی بنا کے نہیں رکھا ہے۔ اسلام میں عورتوں میں سب سے بڑا نمونہ کون عورت بنے گی؟ ہمارے آپ کے گھر کی عورتیں نمونہ نہیں ہیں، کسی مولانا کے گھر کی عورتیں نمونہ نہیں ہیں، کسی قاضی یا مفتی کے گھر کی عورتیں نمونہ نہیں ہیں۔ جو عورت نمونہ بنے گی وہ رسول کی بیٹی نمونہ بنے گی، فاطمہ زہرا نمونہ بنیں گی، وہ آئیڈیل بنیں گی۔ ان کی حیات دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے، وہ نمونہ ہیں۔ ورنہ اسلام جس طریقے سے مردوں کو اجازت دے رہا ہے کام کرنے کی، ویسے ہی اسلام عورتوں کو بھی پرمیشن دیتا ہے کام کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے گھر میں بٹھایا ہے۔ آپ مذہب کے فریم ورک میں رہتے ہوئے، مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کام کیجئے۔ اگر کوئی عورت ٹیچر ہے تو بچوں کو پڑھا سکتی ہے اسکول کالج میں جا کر کے، ڈاکٹری کر سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، وکیل بن سکتی ہے، سائنٹسٹ بن سکتی ہے، بزنس کاروبار کر سکتی ہے، ہوائی جہاز چلا سکتی ہے۔ مگر کیا ہے، اسلامی فریم ورک میں رہتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ نوکری کے نام پر، آزادی کے نام پر اپنا حجاب اتار کے طاق میں رکھ دیا جائے۔ غور کیجئے گا، اپنا حجاب اتار کے
طاق میں رکھ دیا جائے اور بے حجابی کے عالم میں کام کیا جائے۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے کہ دیکھیے آپ حجاب کے عالم میں ہوں تو آپ ہر کام کر لیجئے کہ وہ جو شرعی ہے، اسلامی ہے، جس کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ تو اس کے لیے عزیزان گرامی جو سب سے بڑا نمونہ ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، شہزادی صدیقہ طاہرہ ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی، بی بی کی سیرت، بی بی کی حیات کا مطالعہ کیجئے اور اس کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بچپن سے لے کے آخر عمر تک بی بی نے عمر ہی کتنی پائی، 18 برس۔ اس چند برس کی زندگی میں بی بی نے کہاں کہاں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ رسول نماز پڑھ رہے تھے، فرادہ نماز تھی، نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل نے مکے میں رسول جب سجدے میں گئے تو ان کی پشت کے اوپر جانور کی کچھ آلائش وہ لا کر کے ڈال دی۔ آپ غور فرمائیے گا، رسول نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل یہ غلط اور نازیبا حرکت کر رہا ہے کہ جب رسول سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی پشت کو اوپر لا کر کے وہ وہ غلط چیز لا کر ڈال دیتا ہے، آلائش جانور کی۔ کہ ایک مرتبہ رسول کی بیٹی نے دیکھا جس کی عمر مبارک 5 برس ہے، اس وقت شہزادی جناب فاطمہ زہرا کی عمر مبارک 5 سال کی تھی کہ بی بی نے دیکھا، بی بی نے آگے بڑھ کے اپنے باپ کے پشت مبارک سے اس آلائش کو صاف کیا، ہٹایا، اور اس کے بعد اس طریقے سے ابو جہل کو ڈانٹا ہے، اس طرح ابو جہل کو ڈانٹا ہے، اس طرح ابو جہل کو ڈانٹا ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ 5 برس کی بچی، 5 برس کی کمسن شہزادی ابو جہل کو ڈانٹ رہی ہے۔ آج آپ کی نظر میں ابو جہل کی کوئی عزت نہیں ہے، ابو جہل کا کوئی وقار نہیں ہے، ابو جہل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ذرا 1400 برس پہلے کے مکے میں جا کے دیکھیے، ابو جہل مکے کا بہت طاقتور آدمی تھا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی معمولی اور کمزور آدمی کو بی بی نے ڈانٹا ہے، نہیں، اپنے قبیلے کا، اپنے علاقے کا، مکے کا جو سب سے طاقتور شخص تھا، اس کو 5 برس کی بچی ڈانٹ رہی ہے، جھڑک رہی ہے، اس کو باتیں سنا رہی ہے اور اس طریقے سے بول رہی ہے کہ وہ خاموش ہے، چپ ہے، اس کے پاس لفظ نہیں ہے، اس کے پاس جملے نہیں ہیں، اس کی اتنی ہمت نہیں ہے، اس کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اس 5 برس کی بچی کو کوئی جواب دے سکے۔ یہ ہے 5 برس کے سن میں جناب فاطمہ زہرا، جہاں پر ابو جہل کو ڈانٹا ہے۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ اسلام کی دوسری لڑائی جنگ احد ہو رہی ہے، اور جنگ احد میں مسلمان جیتنے کی پوزیشن میں تھے، لڑائی جیتنے کے قریب تھے کہ اچانک جنگ کا نقشہ بدل گیا، نقشہ بگڑ گیا، جیتی ہوئی لڑائی مسلمان ہارنے لگے۔ جب ہارنے لگے تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے، کوئی آواز آئی تھی کہ معاذ اللہ محمد قتل کر دیے گئے، تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ کی خیر خبر کو جاتے، رسول کی خیریت کو جاتے، وہ میدان سے بھاگنا انہوں نے مناسب سمجھا۔ یہ بھی عزیزان گرامی عجیب و غریب بات ہے، جو رسول اللہ کی میت میں نہیں آئے، غسل و کفن میں نہیں آئے، دفن میں نہیں آئے، تو ان کے نہ آنے پر ہم کو حیرت نہیں ہے۔ اس کے پہلے یہ میدان میں محمد کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں، جب خبر آئی تھی محمد قتل کر دیے گئے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ آپ غور کر کے بتائیے، کیا مسلمانوں کا فرض نہیں تھا، جس کی سرپرستی میں، جس کی سرکردگی میں، جس کی وجہ سے مسلمان میدان میں آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں، جب اسی کے مرنے کی خبر سنی
تو بجائے اس کے کہ اس کا حال دریافت کرتے، اس کے پاس جاتے، قتل کر دیے گئے، اس کی میت اٹھا کے لے کے آتے، یہ سب کچھ ویسا ہی چھوڑ کر کے میدان سے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگے۔ ادھر عالم یہ ہے کہ مسلمان میدان سے واپس بھاگ رہا ہے، اور ادھر رسول کی بیٹی نے یہ خبر سنی کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا، تو رسول کی بیٹی میدان میں آ رہی ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے، ذہن میں تصور کیجئے آپ کے عالم کیا ہوگا کہ جنگ کا نقشہ بدل چکا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، مسلمان میدان سے واپس آ رہا ہے اور رسول کی بیٹی میدان کی طرف جا رہی ہیں، میدان کی طرف آ رہی ہیں۔ میدان میں صرف علی تھے جنہوں نے رسول کی حفاظت کی ہے، صرف علی تھے کہ جنہوں نے رسول کی مدد کی ہے، علی تھے جنہوں نے چاروں طرف سے رسول کے گرد جو دشمنوں نے پہرا لگا دیا تھا اس دائرے کو توڑا اور پہرے کو توڑ کر کے رسول اللہ کو بحفاظت نکالا اس میں سے۔ اور ادھر جب بیٹی قریب آئی تو بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ تو زندہ ہے، میرا باپ سلامت ہے، مگر باپ کے دندان مبارک شکستہ ہو چکے ہیں، دندان مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ تو نہ صرف بی بی نے میدان جنگ میں آ کے بتایا بلکہ اپنے بابا کو میدان جنگ میں فرسٹ ایڈ بھی فراہم کی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ بی بی نے ایک ریشمی رومال تھا ان کے پاس، انہوں نے میدان جنگ میں اس کو جلایا اور جلا کر کے اس کی راکھ اپنے باپ کے دندان اقدس میں اس گھاؤ اور زخم میں بھری ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ کیا ایسے عالم میں کسی بڑے سے بڑے گھر کی کوئی عورت یہ ہمت کر سکتی ہے کہ جب جنگ کا نقشہ بگڑ جائے تو وہ میدان میں آ جائے، اپنے باپ کی خیریت کے لیے آ جائے؟ لیکن یہ رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے، خدا کی قسم۔ اور اس کے بعد یہ تاریخ واقعہ پیش کرتی ہے کہ بی بی میدان میں آئی ہیں۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، رسول کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب بی بی کے باغ سے، بی بی کے علاقے سے جو ان کے بابا نے ان کو دیا تھا، ان کے مقرر کیے ہوئے عامل کو نکالا گیا، خلافت نے جناب فاطمہ زہرا کے مینیجر کو نکال دیا اس علاقے سے، اس جگہ سے جس کا نام فدق تھا، تو بی بی اپنے مقدمے کو پیش کرنے کے واسطے خود دربار خلافت میں تشریف لائیں۔ جس کے پاس علی جیسا جج موجود ہو، جس کے پاس علی جیسا فیصلہ کرنے والا موجود ہو، جس کے پاس علی جیسا قاضی موجود ہو، وہ چاہتی تو علی کو بھیج سکتی تھیں، خود نہ آتی، علی آ جاتے، علی آگے مقدمے کو دربار میں پیش کرتے اور جو ہوتا وہ دیکھا جاتا۔ بی بی پردہ نشین بی بی ہیں، بی بی گھر کے اندر بیٹھی رہتی، علی میدان میں آتے، شوہر بھی ہیں، جج بھی ہیں، بہترین فیصلہ کرنے والے بھی ہیں، لہذا آ کے وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے۔ مگر بی بی نے علی کو نہیں بھیجا، اپنے شوہر کو نہیں بھیجا، بی بی خود تشریف لائیں اپنے مقدمے کے واسطے، اپنے شوہر کو لے کے آئیں، اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے آئیں، اور ایک کنیز کو لے کے آئیں جو ان کے پدر بزرگوار کے زمانے کی کنیز تھی، ام ایمن، ان کے دادا کے زمانے کی کنیز تھی، ان کو لے کے آئیں، ام ایمن کو۔ اے بی بی، میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ آپ علی کو میدان میں بھیج دیجئے، دربار خلافت میں بھیج دیجئے، خود تشریف نہ لائیے، علی آ جائیں آپ کی طرف سے۔ آخر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مقدمے میں وکالت نامے پر دستخط ہو جاتے ہیں، وکیل آپ کی طرف سے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کی طرف سے آگے بحث کرتا ہے، آپ کا پکش رکھتا ہے، آپ کا سائیڈ رکھتا ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی طرف سے وکیل کہتا ہے۔ یا علی آپ چلے جائیے، بی بی فاطمہ آپ علی کو بھیج دیجئے، اس لیے کہ علی بھی وہ ہیں جو صاحب نہج البلاغہ ہیں، علی صاحب نہج البلاغہ ہیں، علی جج ہیں،
شاید فاطمہ زہرا کا جواب آئے کہ دیکھو یہاں کے اوپر صرف فدق کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر اسلام کا معاملہ طے ہونا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ فدق کا معاملہ ہے، یہ فاطمہ زہرا ہیں عزیزان گرامی۔ یہ فدق بڑی اہمیت کی چیز ہے اسلام میں، کہ جہاں بی بی خود تشریف لائیں، مولا علی ساتھ ساتھ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے، اور گھر کی پرانی کنیز ام ایمن کو لیے ہوئے تشریف لاتی ہیں بی بی، کہ ایک مرتبہ دربار خلافت سے آواز آتی ہے کہ رسول کی بیٹی آپ نے کیوں زحمت کی، کاہے کے واسطے آپ تشریف لائی ہیں؟ تو بی بی نے جواب دیا کہ تم نے میرے عامل کو نکال کے، تم نے میرے مینیجر کو ہٹا کے اپنا عامل فدق میں مقرر کر دیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا، کاہے کے لیے تم نے کیا؟ تو ادھر سے جواب آیا کہ بی بی آپ گواہ پیش کیجئے، آپ گواہ پیش کیجئے کہ یہ فدق آپ کے بابا آپ کو دے کے گئے تھے۔ عزیزان گرامی ایک منٹ ٹھہریے اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کو سوچئے کہ آدمی پراپرٹی کے واسطے کاہے کے لیے مقدمہ کرتا ہے، کاہے کے لیے پراپرٹی کے لیے لڑتا ہے، کس چیز کے لیے؟ بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں پراپرٹی کے لیے، بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و خون ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس تمام طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس پراپرٹی سے ہم کو فائدہ حاصل ہو۔ یہ جگہ ہے یہاں سے ہم کو پیسہ ملے، یہاں باغ ہے تو اس کے اندر فصل پیدا ہو، یہاں اناج پیدا ہو، وہ بازار میں جائے بکے اور اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہو، یہ پراپرٹی ہے اس سے ہم کو پیسہ ملے، اس کا کرایہ ہم کو ملے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا فدق سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر رہی تھیں، دلیل ہے اس کی ہمارے پاس۔ جناب فاطمہ زہرا فدق سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر رہی تھیں کہ بی بی کے پاس فدق ہے، فدق کا ریونیو آ رہا ہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، کھجور آ رہے ہیں، بازار میں بک رہے ہیں، اور یہ بک کر کے اس کا پیسہ بی بی کے پاس آ رہا ہے، اور یہ اس پیسے سے خرچ کر رہی ہیں اور وغیرہ اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کر رہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جس کی دلیل ہے میرے پاس کہ حضور سرور کائنات کے وقت وفات تک، یعنی 2.5 برس تک، جب سے فدق رسول نے اپنی بیٹی کو دیا اس وقت سے وفات رسول تک 2.5 برس کی مدت ہے، 2.5 برس کی مدت تک فدق کا علاقہ، فدق جناب فاطمہ زہرا کے قبضے میں رہا، فاطمہ زہرا کے اختیار میں رہا۔ اگر فاطمہ زہرا 2.5 برس تک اس کا ریونیو اپنے لیے استعمال کرتی، اپنے گھر اور اپنے شوہر کے واسطے استعمال کرتی، تو فاطمہ زہرا کے گھر کی حالت بدل گئی ہوتی، گھر میں فاقے نہ ہوتے، گھر میں ٹاٹ کا پردہ نہ پڑا ہوتا، بوسیدہ دروازہ نہ ہوتا، پیٹ میں پتھر نہ بندھے ہوتے، فاقوں میں فاقے نہ ہو رہے ہوتے۔ 2.5 برس تک جناب فاطمہ زہرا کے قبضے میں، جناب فاطمہ زہرا کے اختیار میں فدق رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق سے آنے والا ریونیو، فدق سے آنے والی رقم، فدق سے آنے والا پیسہ فاطمہ زہرا نے اپنے استعمال میں نہیں خرچ کیا، بلکہ امت میں سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ ساری دولت فاطمہ زہرا امت پر نہیں، اپنے لیے فاطمہ زہرا کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کا ریونیو، اس کا پیسہ، اس کی لگان جو آ رہی ہے اس کو میں استعمال کروں، میرے خرچے چلیں، اس کے واسطے نہیں ہے۔
اس لیے کہ فاطمہ زہرا تو وہ ہیں، فاطمہ زہرا تو وہ ہیں کہ جن کے شوہر اگر ٹھوکر مار دیں تو سونے کی نہر جاری ہو جائے۔ فاطمہ زہرا تو وہ ہیں کہ جن کے گھر کی کنیز سونا بنانا جانتی تھی، کنیز سونا بنانا جانتی ہے، شوہر کی ٹھوکر میں سونے کی ندی جاری ہو جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا کے پوتے کے ہاتھوں کا دھوبن جواہر بن جاتا ہے، تو اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، دولت کی کیا ضرورت ہے، سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے؟ سوچئے گا عزیزان گرامی آپ۔ مگر یہاں بات یہ تھی کہ تم نے کیوں نکال دیا ہمارے عامل کو؟ یہ میری شے ہے، میری پراپرٹی ہے، مجھے بابا مجھے دے کے گئے تھے۔ تو دربار خلافت سے آواز آتی ہے، بی بی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو بی بی نے گواہوں کو پیش کیا، گواہوں کو پیش کیا، اور گواہوں میں مولا علی نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بھائی ابن عم اپنی بیٹی کو فدک دے کے گئے تھے۔ امام حسن کو آگے بڑھایا، امام حسن نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا میری مادر گرامی کو یہ باغ دے کے گئے تھے، فدک دے کے گئے تھے۔ امام حسین نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا میری ماں کو فدک دے کے گئے تھے۔ کہا اور کوئی گواہی ہے؟ تو بی بی نے گھر کی پرانی کنیز کو بھی آگے بڑھایا، ام ایمن آگے بڑھیں، جنہوں نے آگے بڑھ کے گواہی دی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول خدا اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو یہ باغ دے کے گئے تھے، فدک دے کے گئے تھے۔ دربار سے آواز آئی کہ بی بی اور کوئی گواہی ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ نہیں، بس گواہیاں ختم ہو گئیں۔ اب عزیزان گرامی یہ بھی دنیا میں عجیب و غریب چیز ہے کہ جو ہمیں بعد رسول دیکھنے کو ملی کہ خود ہی مجرم بھی ہیں، خود ہی جج بھی ہیں، خود ہی فیصلہ کرنے والے بھی ہیں۔ ورنہ مجرم جج نہیں ہوتا، جج اور ہوتا ہے، مجرم اور ہوتا ہے۔ خود ہی فدک کو غصب کیا، خود ہی عامل کو نکالا، اور خود ہی جج بنے ہوئے ہیں۔ فاطمہ زہرا سے گواہی مانگی، فاطمہ زہرا نے گواہی دی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی آپ تشریف لے آئیے، آپ چلی جائیے، اس لیے کہ امت نے آپ سے گواہی مانگی ہے۔ یہ گواہی آپ سے گواہی نہیں مانگی ہے بلکہ آیت تطہیر سے گواہی مانگی ہے۔ یہ گواہی قرآن سے گواہی مانگی گئی ہے۔ آ جائیے آپ۔ شاید فاطمہ زہرا کا جواب آئے کہ اگر میں آ جاؤں گی تو جھوٹے کے چہرے سے نقاب نہیں الٹ پائے گی۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ عزیزوں کا اور کوئی گواہی؟ بیوی نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی گواہی نہیں ہے۔ اب گواہی پر ڈسکشن شروع ہوا، گواہی پر بحثیں شروع ہوئیں۔ علی کی گواہی کو رد کیا کہ ہم علی کی گواہی نہیں مانتے، اس لیے کہ زوجہ اور شوہر کا معاملہ الگ الگ نہیں ہوتا، ایک ہی ہے۔ دوسری گواہی کو رد کیا، امام حسن کی گواہی کو میں نہیں مانتا، اس لیے کہ حسن اول تو چھوٹے ہیں، دوسرے بیٹے ہیں، ماں اور بیٹے کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ امام حسین کی گواہی کو بھی اسی بنیاد پر رد کیا گیا کہ اول تو چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، دوسرے بیٹے ہیں، ماں بیٹے کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ تین گواہیاں رد ہو گئیں، علی کی گواہی رد ہو گئی، حسن کی گواہی رد ہو گئی، حسین کی گواہی رد ہو گئی۔ ام ایمن کی گواہی کو مانا گیا کہ ہاں ام ایمن کی گواہی ہم مانتے ہیں، مگر ام ایمن کی گواہی نامکمل گواہی ہے، نصاب شہادت پر نامکمل ہے، اس لیے کہ یہاں یا تو تین عورتیں اور ہوں یا ایک مرد ایک عورت اور ہونا چاہیے، تب یہ نصاب مکمل ہوگا۔ نامکمل گواہی ہے، لہذا ہم نے اس کیس کو خارج کر دیا۔
ہم نے اس کیس کو خارج کر دیا، نامکمل گواہی ہے۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کے قابل بات ہے، اس لیے کہ یہ اسلام میں بڑا عجیب معاملہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فدق کے معاملے میں بڑے بڑے علماء اسلام نے بڑی بڑی موٹی کتابوں میں لکھا ہے، اکثر علماء نے لکھا ہے کہ فدق کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم فدق کے معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم خاموش رہیں گے، نہ خلافت کی طرف سے بول سکتے ہیں نہ رسول کی بیٹی کی طرف سے بول سکتے ہیں۔ دو ناؤ کے اوپر نہیں سواری ہوتی ہے، ایک ناؤ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا گواہی رد ہوئی، علی کی گواہی رد ہوئی کہ علی شوہر ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ علی نے ایک موقع پر اللہ کی گواہی دی ہے، ایک موقع پر رسول اللہ کی گواہی دی ہے۔ آج جو مسلمان ہے تو یہ علی کی گواہی پر مسلمان ہے۔ ہم جو اتنے کھڑے پکے مسلمان ہیں، اتنی لمبی داڑھی رکھے ہوئے، لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے، اونچے اونچے پیجامے، کعبے میں جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہیں، ہاتھوں میں موٹی موٹی تسبیحیں ہیں، بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، یہ آپ مسلمان کہاں سے ہوئے؟ کس کے کہنے پہ مسلمان ہوئے؟ رسول نے تو یہ کہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ؟ کس نے آگے بڑھ کے کہا کہ محمد رسول اللہ؟ اما اصلیت بھول گئے، علی کے کہنے پر مسلمان ہوئے، آج علی ہی کی گواہی کا انکار ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ آپ غور کیجئے، رسول نے تو ہمیں بتایا ہے، گواہی کس نے دی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ یہ قرآن ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی علی نے دی جو عالم علم کتاب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ ساتھ جس کا نام لیا، جس کی صفتوں کو بتایا، وہ ذات علی کی ذات ہے۔ ارے مسلمانوں، آپ تو شرم کرو، اللہ اپنے ساتھ محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے لا رہا ہے، تم علی کی گواہی کا انکار کر رہے ہو۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ حسن و حسین کی گواہی سے انکار کہ بچے ہیں، غیر انکار کریں تو کوئی بات نہیں، وہ کھڑے مسلمان انکار کر رہے ہیں جو عیسیٰ کی گواہی مان رہے ہیں مریم کے واسطے، پیدا ہوئے عیسیٰ گہوارے میں گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی مانی جا رہی ہے، ماں کی عصمت کے لیے، ماں کی طہارت کے لیے۔ پیدا ہوا بچہ گہوارے میں گواہی دے تو مسلمانوں کو تسلیم ہے، حسن و حسین دربار خلافت میں گواہی دیں تو مسلمان انکار کرے، انکار کرے۔ کہا ہم نے آپ کے کیس کو خارج کر دیا، کیس خارج ہو گیا، تو فوراً بی بی نے ایک دوسرا دعویٰ پیش کیا۔ وہ دعویٰ وراثت کا تھا،
وراثت کا دعویٰ تھا کہ لاؤ اچھا ٹھیک ہے میرے باپ کی میراث میں مجھے کچھ دو، جو میرا حصہ ہے میراث میں میرا شیئر مجھے دو، اگر یوں نہیں دیتے تو یوں دو، میں اپنے باپ کی وارث ہوں، میراث میں مجھے دو، میراث میں مجھے چاہیے ہے۔ تو دربار خلافت سے آواز آئی، بی بی ہم نے تو آپ کے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم وارث ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب نہ ہم وارث ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو آپ کے بابا سے یہ سنا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا کہ غلط حدیث میرے بابا کی جانب منسوب کی گئی کہ ایک مرتبہ بی بی نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھیں، ان 2 آیتوں کی روح سے ثابت کیا کہ دیکھو تم جھوٹ کہتے ہو، غلط کہتے ہو، میرا باپ خلاف قرآن کبھی نہیں کہے گا۔ جہاں بی بی نے قرآن کی پہلی آیت پڑھی، ورث سلیمان داؤدا، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، ایک آیت جس میں قرآن وراثت کا ذکر کر رہا ہے کہ سلیمان وارث ہوئے داؤد کے، داؤد بھی نبی ہیں، سلیمان بھی نبی ہے، نبی بنانے والا بھی وارث ہے، نبی ہونے والا بھی وارث ہے، دونوں نبی ہیں، ایک وارث بنا رہا ہے ایک وارث بن رہا ہے، ایک آیت۔ دوسری آیت جناب زکریا کی دعا بی بی نے پیش کی جو قرآن کی آیت ہے کہ جہاں اللہ کی سرکار میں جناب زکریا دعا کر رہے ہیں، معبود پالنے والے میرا وارث دے دے جو میرا بھی وارث ہو، میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ کہ ایک مرتبہ بی بی نے جواب دیا کہ میرا بابا خلاف قرآن کبھی نہیں کہے گا، میرا بابا خلاف قرآن کبھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ دیکھیے رسول کی حدیث کو پرکھنے کے واسطے قرآن ہے کہ رسول کی حدیث کو پرکھا کیسے جائے، اس کے لیے ہم کو کسوٹی دی گئی قرآن کہ دیکھو قرآن سے ملا کے دیکھ لو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو رسول نے فرمایا کہ میری حدیث ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو لے جا کے دیوار کے اوپر مار دو، میری حدیث نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ غلط اور جھوٹی حدیث پیش کی گئی، بی بی نے قرآن سے ملا کے دیکھ لیا، قرآن کی آیتوں سے ملا کے دیکھ لیا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، لے جا کے دیوار پر پھینک دو، میرا بابا خلاف قرآن نہیں کہے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ بہرحال بی بی کو باغ تو نہیں ملا، اور بی بی باغ کے لیے تو گئی بھی نہیں تھی، فدق کے لیے تو گئی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ بی بی اگر یہ بی بی کے دعوے کو سچا مان لیتے تو فوراً بی بی دوسرا دعویٰ پیش کرتی، اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ پیش کرتی۔ ایک معاملے میں اگر ہاں کہہ دیا تو پھر دوسرے معاملے میں بھی ہاں کہنا پڑتا، لہذا خاموش رہے، اور بی بی واپس تشریف لے آئیں، ناراض تشریف لے آئیں کہ امت سے ناراض آئیں، خلافت سے ناراض آئیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ملکیت فاطمہ زہرا کی تھی، فدق فاطمہ زہرا کا تھا، مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، مسلمانوں کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، جو فاطمہ زہرا کا حق تھا۔ بس عزیزان گرامی، یہ فاطمہ زہرا ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے مختلف رخوں میں آپ جناب فاطمہ زہرا کو دیکھیے کہ جہاں بچپنے میں 5 برس کے سن میں فاطمہ زہرا کس طرح سے نظر آ رہی ہیں، ابو جہل کو ڈانٹ رہی ہیں، اس کے بعد
جنگ احد میں کس طریقے سے اپنے باپ کی حفاظت کے لیے میدان میں جا رہی ہیں، اور پھر فدق میں خود دربار میں آ کے اپنا کیس رکھتی ہیں اور جرح کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں۔ بس ایک آخری بات اور میں اپنی بات کو تمام کروں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ایک تو ہوتا ہے کیس کا ڈسپوز آف ہونا، کیس کا ڈسپوز آف ہونا۔ ڈسپوز آف ہونا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ختم ہو گیا، ڈسپوز آف ہو گیا، فائنل ہو گیا۔ اور ایک ہے فائل کا ٹھنڈے بستے میں چلا جانا، ٹھنڈے بستے میں چلا جانا۔ ٹھنڈے بستے میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی معاملہ زندہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی اس کو اجاگر نہیں کیا جا رہا ہے، وہ کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ فدق کا کیس ڈسپوز آف نہیں ہوا ہے، بلکہ ٹھنڈے بستے میں رکھا ہوا ہے، ٹھنڈے بستے میں ہے۔ آپ کہیے گا ٹھنڈے بستے میں کیوں ہے؟ ٹھنڈے بستے میں یہ کیس ہے، اور یہ کیس ایک دن اٹھے گا، ایک دن یہ کیس پیش ہوگا، اور یہ کیس پورا تیار کیا رکھا ہوا ہے۔ جیسے کوئی وکیل کیس کی تیاری کرتا ہے، کیس کو پورے تمام ثبوتوں کو، تمام شواہدات کو، تمام چیزوں کو لکھ کے رکھ کے فائل تیار کر کے رکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ تیار ہے، اب جب کیس لگے گا عدالت میں ہم جائیں گے، جا کے بحث کریں گے، اور بحث کرنے کے بعد میں جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ پورا کیس لکھا ہوا ہے، تمام گواہیاں ہیں، تمام معاملات ہیں، وہ پوری عدالت کی فائل بنی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ عدالت کی فائل کب آئے گی؟ انشاءاللہ بہت جلد وہ دن آئے گا کہ جب یہ عدالت میں فائل پھر پیش کی جائے گی۔ آپ یہ نہ کہیے گا ارے صاحب یہ آپ مذاق کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو 1400 برس پرانا واقعہ ہو چکا ہے، نہ مدعی زندہ ہے، نہ مدعا علیہ زندہ ہے، نہ وہ موجود ہیں آج کہ جن کے انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے، نہ وہ زندہ ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے، نہ وہ موجود ہیں جن کے سامنے کیس پیش ہوا ہے، جنہوں نے فدق کو واپس چھینا ہے اور غصب کیا ہے۔ کوئی تو ہے نہیں، کوئی تو ہے نہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ کسی کے نہ ہونے سے سچائیوں کو دبایا نہیں جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، سچائیوں کو دبایا نہیں جاتا۔ ایک بہت پرانا واقعہ بس اشارہ کرتا ہوا بات کو تمام کروں کہ تاریخ میں ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ یونان میں ایک شخص تھا، فلسفی تھا، بہت بڑا عالم تھا، فلاسفر تھا، جس کا نام سقراط تھا، سقراط، سوکریٹیس۔ اس کو یونانیوں نے ہزاروں برس پہلے زہر دے کے ختم کر دیا، ہزاروں برس پہلے زہر دے کے ختم کر دیا۔ زہر کا جام اس نے پی لیا، وہ ختم ہو گیا، سقراط بھی ختم ہو گیا، زہر کا جام دینے والے بھی ختم ہو گئے، اس وقت کے لوگ بھی ختم ہو گئے، پورے کا پورا معاشرہ، پورے کے پورے لوگ ختم ہو گئے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ یونان کی عدالت میں اس کیس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ عدالت بیٹھی، جج بیٹھا، فائل پیش ہوئی، اور عدالت نے سقراط کے قاتل کو سزائے موت دی۔ عدالت نے اپنے قلم سے سقراط کے قاتل کو موت کی سزا سنائی۔ تو دنیا والوں نے کہا کہ یہ تو ایک مذاق کیا ہے تم نے، کہ نہ قاتل موجود ہے نہ مقتول موجود ہے، وہ تو قتل ہی کر دیا گیا، نہ اس زمانے کے لوگ موجود ہیں، کوئی تو ہے نہیں۔ جب قاتل ہزاروں برس پہلے ختم ہو چکا، اس دور کا آج کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ ڈرامہ کیسا، یہ تماشا کیسا، یہ کھیل کیسا، یہ پبلک کو بیوقوف بنانا کیسا؟ تو یونانیوں نے کہا کہ ہم نے ڈرامہ نہیں کیا ہے، ہم نے کھیل نہیں کیا ہے،
ہم نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا ہے. ہمارے دامن پر ایک داغ تھا, دھبا تھا کہ ہم نے ایک فلسفی کو قتل کیا ہے. ہم نے سزا دے کے اپنے دامن کے دھبے کو دھویا ہے. دامن کے دھبے کو دھویا ہے. عزیزان گرامی, میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب فدق کا مقدمہ بھی عدالت میں پیش ہوگا. عدالت میں فدق کا مقدمہ بھی پیش ہوگا. وہاں تو جام زہر کا پلا دیا گیا تھا, یہاں مقدمے کی پوری فائل بنی رکھی ہوئی ہے. اور جب مقدمہ پیش ہوگا, عدالت لگے گی, تو 1400 برس پرانے قاتلوں کو سزائے موت دی جائے گی. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. غاصبین فدق کو سزا سنائی جائے گی, اس لیے کہ نہ کل فاطمہ زہرا کو فدق کی ضرورت تھی, نہ آج فاطمہ زہرا کو فدق کی ضرورت ہے. فاطمہ زہرا تو حق کی حقانیت اور اپنی صداقت کو ثابت کروانا چاہتی تھی. فاطمہ کی صداقت کو ثابت ہونا تھا. یہ ہے عزیزان گرامی. اور دوسرے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عدالت نہ بھی لگ پائی تب بھی کیس کی فائل تو تیار رکھی ہوئی ہے. جب فاطمہ کا بیٹا حجاب غیب سے آئے گا, صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. لیکن افسوس, فاطمہ امت کی ستائی ہوئی, دنیا سے سدھار گئیں, مرثیہ پڑھتی بھی گئیں. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالی. عزیزان گرامی, یہ رات بی بی کی شہادت کی رات ہے. آج ہی کی رات وہ ہے کہ جب فاطمہ زہرا دنیا سے سدھاری. آج آپ نے نماز مغرب ادا کی, آپ نے نماز مغرب پڑھی, بی بی نے بھی نماز مغرب ادا کی تھی, مگر اس کے پہلے اسما سے کہا تھا کہ نماز کے بعد آ کے مجھے آواز دینا. اگر میرا جواب آ جائے تب تو ٹھیک ہے, جواب نہ آئے تو دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جانا, آ جانا. اسما نے دیکھا فاطمہ دنیا سے سدھار چکی تھیں. فاطمہ کے ماتھے پر موت کا پسینہ تھا. علی آئے, اپنا امامہ اتار دیا. حسن و حسین نے اپنے امامے اتار دیے, گریہ شروع کیا. فاطمہ زہرا کے گھر سے گریے کی صدائیں بلند ہوئیں. ہاں, چند دن پہلے اس گھر سے گریے کی صدا بلند ہوئی تھی جب رسول دنیا سے سدھارے تھے. آج چند دنوں کے بعد پھر اس گھر سے گریے کی صدائیں بلند ہیں, اس لیے کہ فاطمہ دنیا سے سدھار گئی ہیں. مطابق وصیت مولا علی نے غسل دیا, کفن پہنایا, کافور جنت سے حنوط کیا. اس لیے کہ بی بی نے فرمایا تھا, وصیت کی تھی, ابو الحسن جو جنت سے کافور آیا ہے میرے بابا کے واسطے وہ رکھا ہوا ہے, مجھے اس سے حنوط کیجیے گا. جنت کے کافور سے حنوط کیا گیا. اور اس کے بعد میت کو صحن خانہ میں لا کے رکھا. چھوٹا سا گھر ہے, چھوٹا سا صحن ہے, فاطمہ زہرا کی میت رکھی ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. حسن رو رہے ہیں, حسین آنسو بہا رہے ہیں, زینب و ام کلثوم تڑپ رہی ہیں, علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہ ایک مرتبہ علی نے اپنے بچوں کو آواز دی, میرے بچوں آؤ, آ کے ماں کا آخری دیدار کر دو, آ کے ماں سے آخری بار رخصت ہو لو. حسن آئے, آ کے ماں کا آخری دیدار کیا, ماں کو آخری بار سلام کیا. علی نے کلیجے سے لگایا, سر پر دست شفقت پھیرا. زینب آگے بڑھی, ماں کو آخری بار سلام کیا.
غور سے آخری بار ماں کے چہرے کی زیارت کی، علی نے کلیجے سے لگایا، دست شفقت پھیرا، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کو آخری بار سلام کیا، علی نے سینے سے لگایا۔ اب اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ حسین آگے بڑھے تو حسین ماں کے پائتی آگے کھڑے ہوئے، غور سے ماں کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کے کہا مادر گرامی، جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا، میری ماں کیا جاتے جاتے مجھے کلیجے سے نہ لگاؤ گی؟ اتنا سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ باہر نکلے، آ میرے لال، آ میرے بچے، آ میرے حسین۔ میں کہوں گا بی بی آج حسین کو کلیجے سے نہ لگائیے، کل کربلا میں اس وقت آئیے گا جب حسین رہوار پر جھوم رہا ہو۔ فاطمہ زہرا کی میت اٹھی، فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھا، اندھیرا تھا، رات تھی، فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھا۔ بہت چند خاص شیعہ افراد خاندان، علی کے بیٹے اور بھتیجے فاطمہ زہرا کی میت کو لے کے چلے اور بقیع میں فاطمہ زہرا کو لا کے سلا دیا۔ لیکن بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا کہ جب میت اٹھی اور میت بقیع کی جانب روانہ ہوئی تو اندھیرا دیکھ کے کسی غلام نے جو معتمد تھا، اس کو بی بی کی وصیت معلوم نہیں تھی، اس نے شاغ خرما کو روشن کر لیا کہ محمد کی بیٹی کا جنازہ اندھیرے میں جا رہا ہے، کہ علی نے دیکھا، آگے بڑھے، اپنے دونوں ہاتھوں سے شاغ خرما کو بجھا دیا۔ ارے فاطمہ زہرا کا جنازہ اندھیرے میں اٹھے گا، جس کا جنازہ اندھیرے میں اٹھا اس کی بیٹیاں سر ننگے بلوے میں عام میں گئیں۔ زینب و ام کلثوم سر پر چادر نہیں ہے، کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، منادی ندا دے رہا ہے، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم۔